آج جو خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ تقریباً 15% ان کو دکھائی دے رہا ہے ان کی آنکھ سے. یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے اور یہ کرمنل ایکٹ ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے, آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے, جیل مینول کی خلاف ورزی بھی ہے, اور یہ غیر انسانی رویہ ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کا تاحیات چیئرمین, وہ اس وقت تکلیف میں ہیں اور ان کو سیریس ایشوز ہیں. تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کر انسانی اور آئینی گراؤنڈز پر اس کے لیے آواز اٹھانی ہے, کیونکہ یہ رپورٹ یا صحت کا ایشو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں اٹھایا, یہ آپ میں سے ایک صحافی نے اٹھایا ہے. پھر جو ناجائز حکومت ہے اس کے وزیر نے پریس کانفرنس کے ذریعے ہی آپ سب کو بتایا ہے, پوری قوم کو بتایا ہے. حالانکہ وہ رپورٹ جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھے کہ پاکستانی قوم اس پر مطمئن ہو. 900 دن سے زیادہ ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی صحت کی شکایت نہیں آئی کہ ایک سیاسی قیدی کو بنیادی جو صحت کی سہولت ہے اس سے محروم رکھا جائے. خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے, جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی. یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی, لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی, ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا. جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے, اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا, نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا, اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے. یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا, جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%. تو یہ ایک ایسا بہیمانہ سلوک ہے, یہ ایسا سفاکانہ سلوک ہے جس کی مثال میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. ان کو معلوم تھا کہ خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے. یہ اتنا کبھی فیل تھا کہ اس کو چھپانا میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوفی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ یہ کچھ ہو جائے اور قوم کو پتہ نہ چلے. یہ جلدی یا بدیر پتہ چلنا تھا. یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے. اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو ہم آگے بڑھیں گے. اب کوئی موقع نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں, اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. ہمیشہ بے ایمانی کرتے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ پھر بے ایمانی کی تھی. جو رپورٹ اچکزئی صاحب کو دکھائی گئی تھی وہ غلط تھی, ان کو غلط دلاسے دیے گئے تھے, ان کو غلط بتایا گیا تھا, اور اسی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے. یہ پہلے بھی جھوٹے تھے, یہ آج بھی جھوٹے ہیں, اور یہ ہمیشہ جھوٹے رہیں گے. اس کے بعد ان کی کسی بات پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہوگا. اس کے بعد جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج, ان کی فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج ہوگا, اور جس اسپتال میں ہم کہتے ہیں اس میں ہوگا. تو جب یہ ہوگا تو ہم مطمئن ہوں گے, اس کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوں گے, یا اس کے علاوہ ہم مطمئن نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں ان کو میں جواب دے دوں. دیکھیں, ملاقاتیں کیوں بند ہوئی, کس نے بند کی, وہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے, کس کی کوتاہی سے جو ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حد تک پہنچی کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر انجیکشن لگانا پڑا, اس سے جو ہے 15% تک ان کی نظر آئی ہیں, اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ نے ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے ان اداروں سے سوال پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں, اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے, جو اصل مجرم تھا, جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے, غفور انجم, اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے
مقبول ترین لیڈر جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہیں، اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی ضرور لائیں گے. دیکھیں اس سے جو ابھی کی اطلاعات ہیں اور جس طرح کا جھوٹ بولا گیا ہے، تو یہ ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. ان کو 9 مئی میں بھی خون کی لت لگ گئی تھی. 9 مئی میں ہمارے بے گناہ کارکنان کو انہوں نے شہید کیا. 26 نومبر میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو انہوں نے شہید کیا. اس طرح 5 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح کیا، انہوں نے مرید کے میں جس طرح کیا، اس سے پہلے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کیا تھا. تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے، جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا. جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس کو سیاسی قوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں وہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، جمہوریت کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اس سے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں، پنجاب کی جعلی حکومت، وفاق کی جعلی حکومت، یہ خود اور ان کے لانے والے، ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. دیکھیے کیسے ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود اندھے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو سفاکیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی، اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا irreversible نقصان ہے وہ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں، کیونکہ 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. اور خان صاحب کے صحت کے حوالے سے پوری قوم جو ہیں وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے. تو قومی مفاد میں جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنا چاہیے. دیکھیے فوراً اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں. جو بیل کی درخواست ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. ان کو نہ صرف اسپتال بلکہ ان کو فوراً رہائی دی جائے.